اللہ کے بندے اپنے مالک سے بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ ان کا رشتہ بڑا محبتوں والا ہے۔ یہ تو ہو گئی اللہ تعالیٰ کی محبت۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ تو اللہ سے بھی محبت کرنی ہے اور ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی پیار کرنا۔ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل ہوگی تو پھر ہی ایمان مکمل ہوگا، پھر ہی انسان کو ذائقہ اور لطف اور شوق نصیب ہوگا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب دل دیا ہوتا ہے اور اس کے سینے کے اندر دھڑکنیں رکھی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی محبت تو وہ کرتا ہی ہے۔ بعض لوگوں کو دولت سے پیار ہو جاتا ہے، صبح و شام اپنے لاکھ کو دو کو چار کرنے کے چکر میں پڑے رہے۔ کچھ لوگوں کو اقتدار سے، کرسی سے، حکومت سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ بیچارے کہیں نیکی کا کام کرنے بھی جائیں، وہ بیچارے کہیں جنازہ پڑھنے بھی جائیں، کچھ بھی کرنے چاہیں تو نقطہ نظر سیاست رہتی۔ کچھ لوگوں کو شہرت سے بہت پیار ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت چاہتے ہیں ان کی تعریفیں ہو، ان کے دل میں یہ خواہش مچلنے لگتی ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کے گن گاتا رہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جملے سے انہیں یاد کرتا رہے۔ یہ شہرت کی محبت، دولت کی محبت، اقتدار کی محبت، یہ انسان کے باطن کو اجاڑ دیتی ہے۔ اس کے جو روحانی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں۔ کوئی کام بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر پاتا، ہر وقت اس شوق میں لگے رہنا کہ میں کوئی بھی کام خیر کا کروں تو اس میں میری تعریف ہو، میری ستائش ہو، میرے لیے یہ جملے کہے جائیں کہ میں بڑا عظیم آدمی ہوں، میں بڑی خدمات سر انجام دیتا ہوں۔ اور آج کل تو نچلی سطح سے لے کر اوپر تک یہی حال ہے کہ لوگ کام کرنے کے لیے نہیں کرتے، کام دکھانے کے لیے کرتے۔ اس کے نتائج یہ ہے کہ جو روحانی زندگی ہے نا، بندہ عبادت کرے، خدمت کرے، کوئی ڈیوٹی کرے تو اپنے رب کے قریب چلا جائے۔ وہ بعض لوگ نیکی کا کام کر کے بھی وہ روحانیت نہیں حاصل کر پاتے۔ اس پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے بڑا اہم ہے۔ کریم فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے اور اگر بھوکا ہو تو پھر اور خطرناک ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن کا نقصان کرتی۔ اجڑ جاتا ہے باطن، برباد ہو جاتی ہے کیفیات۔ وہ جو خاص لذات ہوتی ہیں مسجد حاضر ہونے کی، عبادت کرنے کی، غریبوں کی مدد کرنے کی، وہ ساری لذات چلی جاتی۔ وہ دکھانا، سکھانا، سنانا، فیس بک پہ ڈالنا، انہی چکروں میں الجھ کر لوگ اپنی روحانی زندگی کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اور اس پر پھر ایک بڑی مضبوط حدیث بخاری مسلم میں اس طرح بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کے حضور ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا جس نے سخاوت بڑی کی ہوگی، لاکھوں کروڑوں اللہ کی راہ میں بظاہر خرچ کیے ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا یہ میں نے دولت دی تھی تو کیا کیا؟ مالک میں نے تیرے رستے میں خرچ کیا۔ تو اللہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ کریم فرمائے گا وہ تو نے اس لیے کی تھی کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، تو کہا نہیں لوگوں نے تیری شہرت ہو نہیں گئی، وہ لائکس، وہ کومنٹس، وہ بلے بلے، وہ سب تو نے دیکھ لی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو اور دوزخ میں ڈال دو۔ پھر ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا جو شہید ہوا ہے، جان ہی دے دی اللہ کے راستے میں، لوگوں کو کے سامنے اس کا جو نام درج ہے وہ ایک شہید کے طور پر درج ہے، لیکن کریم فرماتے ہیں رب فرمائے گا میں نے طاقت دی تھی
फन हरब व ज़रब में कमाल दिया था, मैदान में खड़े होना लड़ना तुम्हें आता था, क्या किया? अर्ज़ करेगा मालिक मैं मैदान में निकला, मैंने तेरी राह में जद्दोजहद की, मैंने बड़ी जाँफिशानी के साथ लड़ाई की, यहाँ तक कि मुझे शहादत मिली। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि वो तो तूने इसलिए किया था कि तुझे लोग शहीद कहें। शौक़ नहीं होता लोगों को कि मेरे नाम पे मोहल्ला आ जाए, मेरे नाम पे गली बन जाए, मेरा जिक्र हो जाए, मेरा तारुफ हो जाए। वो तो इसलिए तूने किया था। तो वो तो कहा लोगों ने, कई जगह तेरे नारे लगे, फरिश्तों इसे पकड़ो दोज़ख में फेंक दो। और सुनो ना यार, करीम फरमाते आलिम कारी अल्लाह के हुजूर खड़ा है, तो मालिक ने फरमाया कि तुम्हें मैंने किताबे पाक को पढ़ने की, पढ़ाने की, सिखाने की सलाहियत से नवाजा था, तो क्या किया मालिक? मैंने सारी उम्र पढ़ाया। तो अल्लाह फरमाएगा वो तो इसलिए कि लोग कहें क्या बात है हजरत की। तो लोगों ने कहा नहीं, वो तो बात हो गई थी, इसे पकड़ो और दोज़ख में डाल दो। तो दिल में मोहब्बत तो कोई ना कोई होगी। अगर दुनियादारी की, शोहरत की, इक़्तिदार की, चाहा जाने की मोहब्बतें अपने दिलों में पैदा करेंगे, नतीजा ये निकलेगा कि सारे काम बेकार चले जाएंगे, बेमाना, बेमकसद, और बावजूद इसके कि मेहनत की ला हासिल हो जाएगा सारा कुछ। करे क्या? जब सीने में कोई ना कोई मोहब्बत रहनी ही है तो क्यों ना अल्लाह के प्यारे महबूब की मोहब्बत पैदा कर। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करें, हुजूर की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार को अपनी आंखों में बसाएं। हुजूर से प्यार करना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो ना तुम्हें ईमान का जायका नसीब हो, यानी मोमिन होने का तुम्हें मज़ा आए। एक है मोमिन होना, एक है ईमान का जायका मिलना। करीम फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो तुम्हें ईमान का जायका मिले तो 3 काम करो। एक तो हर चीज से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करो, और इसका जुबानी सिर्फ दावा नहीं करना चाहिए, इसका खाली नारा नहीं लगाना चाहिए। ये पता चल जाता है, बंदे को खुद पता होता है मुझे हर चीज से बढ़ के अल्लाह रसूल से प्यार है कि नहीं, पता चल जाता है। फजर की अजान हो गई, आँख खुल गई, पता चल गया नमाज का टाइम है। अब जो सोया रहा उसे नींद से प्यार है, और जो उठ गया उसे रब रसूल से प्यार है। वरना खुली हुई आँख से भी तो मस्जिद नहीं आया। वो इकबाल कहते हैं ना जवाब शिकवा में कि किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है नींद तुम्हें प्यारी है। तो सुबह उठ जाएगा तो पता चल जाएगा किससे ज्यादा प्यार है, समझ में आ जाएगी बात। हलाल हराम की जब तमीज करने लगेगा, इसको लाखों करोड़ों मिल सकते थे, नाजायज तरीके से बहुत कुछ ये अखज कर सकता था, लेकिन इसने छोड़ दिया। कहा नहीं, मुझे लाखों करोड़ों से प्यार नहीं, प्यार मुझे रब रसूल की शरीयत के साथ। तो समझ आ जाएगी किससे ज्यादा प्यार है। तो बात को समझिएगा। हुजूर फरमाते हैं अगर चाहते हो ईमान का जायका नसीब हो तो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करो। और फिर फरमाया जिससे भी प्यार करो अल्लाह की रजा के लिए करो। जिससे भी प्यार करो, ये जाती लालच, ये ताल्लुकात इसलिए कि मेरा मसला हल हो जाए, मेरे काम आ जाए। जाहिर है अब गर्मी ज़्यादा लग रही है आपको, मैं पहले ही थोड़ी तकरीर किया करता हूँ, अब और थोड़ी हो जाएगी। आप अगर ज़्यादा गर्मी मुझे दिखाएंगे, मैं देख रहा हूँ पसीने काफ़ी आपको आ गए, तो मैं बस जल्दी से अपनी बात को समेट दूंगा, आप परेशान ना हो। लो चल गई माशाल्लाह, पंखा भी चल गई। आप थोड़ी तवज्जो करें। मैं वैसे भी थोड़ी तकरीरी किया करता हूँ, आदि थोड़ा बयान करने का हूँ, इसलिए कि कोशिश होती है कि कोई लफ्ज़ इधर उधर करके वक्त ज़ाया ना किया जाए, जो किया जाए टू द पॉइंट ही किया जाए। तो आप थोड़ा सा तवज्जो करें, चंद एक बातें आपसे हो जाएं। हुजूर ने फरमाया अगर चाहते हो ईमान का जायका मिले तो फिर जिससे भी प्यार करो अल्लाह की। और दूसरा करीम फरमाने लगे ईमान लाने के बाद कुफ्र की तरफ जाना तुम्हें इतना नापसंद हो जितना इंसान को आग में जाना नापसंद हो। अगर ये 3 चीजें तुम अपने अंदर पैदा करने में कामयाब हो गए तो तुम्हें ईमान का जायका नसीब होगा।
تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہوگی۔ نبی کریم سے محبت کرے، حضور کی نعت پاک سے دلچسپی پیدا کرے، حضور کا ذکر پاک سنا کرے، ذکر پاک کیا کرے، نبی پاک کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی طبیعت کو مائل اور قائل کرے، حضور سید عالم علیہ السلام کے اسوہ نور کے مطابق اپنے شب و روز کو ڈھالنے کی کوشش کریں، سنت اور شریعت کا پاس اور لحاظ فرمائیں، آپ اپنی ساری دلچسپیوں کا رخ حضور کی طرف کریں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جینا کسے کہتے ہیں اور مرنا کسے کہتے ہیں۔ جب سر میں سودا سما جاتا ہے، نہ صرف دولت کا، نشہ چڑھ جاتا ہے اقتدار کا، اور ہر وقت انسان کے ذہن پر سوار رہتی ہیں شہرتیں، تو پھر وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کر پاتا، وہ ذائقہ نہیں لے پاتا۔ اس ذائقے کی جانب آپ توجہ کریں، نبی پاک علیہ السلام کا پیار اپنی طبیعت میں پورے طور پر تازہ کریں، حضور کی پسند کو پسند کریں، نبی کریم کی ناپسند کو ناپسند رکھیں۔ حضور کا پیار، نبی پاک کی محبت، حضور علیہ السلام کے اصحاب کا پیار، نبی پاک کی اولاد کا پیار، حضور کی لائی ہوئی کتاب کا پیار، نبی پاک کی شریعت کا پیار، حضور کے دین کا پیار، سنت کا پیار، اس کو اپنی طبیعت میں پورے طور پر راسخ کریں۔ آپ اندازہ کریں گے چیزیں کس طرف چلی گئی، ایک روحانی بالیدگی حاصل ہوگی، آپ کی طبیعت ایک سکون محسوس کرے گی، آپ اس طرح کے ہو جائیں گے کہ بڑی ساری چیزوں کی پرواہ ویسے ہی زندگی سے نکل جائے گی، لیکن یہ کریں، اس کا اہتمام کریں، اس کا اپنے اندر شوق پیدا کریں۔ دیکھیے ہر عبادت پر اجر ملتا ہے، آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں 30 نیکیاں ملتی، آپ درود پاک پڑھتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتے ہیں 10 نیکیاں ملتی۔ آپ کو نیکیاں نصیب ہوتی ہیں جب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو آپ کو اس پر انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ السلام کی محبت پر بھی اجر ملتا ہے، حضور کی محبت پر بھی اجر۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو محبوب نے وہی سوال کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ کریم فرمانے لگے تیری تیاری کیا ہے؟ قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور کوئی کثرت سے نفلی نمازیں تو نہیں پڑھ سکا، کوئی کثرت سے نفلی روزے تو نہیں رکھ سکا، اگرچہ ضروریات فرائض تو لوگوں کے ہر وقت ہی پورے ہوتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے حضور نہ تو کثرت سے نفلی روزے رکھ سکا، نہ نفلی عبادات کر سکا، ایک نیکی میرے پاس ہے جس پر مجھے امید ہے کہ کرم ہوگا، گویا ایک ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ عرض کی حضور میں ہر چیز سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، ہر چیز سے بڑھ کر، اور یہ تجربہ کرنا ہے، دعویٰ نہیں کرنا، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو میں کہہ چکا ہوں ہر نیکی پر اجر ملتا ہے، اس نیکی کا بھی حضور نے اجر بیان کیا۔ جب کہا نا ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتا ہوں، تو کریم فرمانے لگے سن پھر تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یہ محبت رسول کا اجر ہے، یہ نبی کریم سے پیار کرنے کا قیامت کے دن اجر ہے، یہ جزا ملے گی صبح قیامت ان لوگوں کو جو رسول رحمت سے محبت کرتے، انہیں یہ اللہ کے حضور سے نوازا جائے گا کہ انہیں محبوب کے قدموں میں جگہ ملے گی، وہ بارگاہ محبوب کریم کے قریب ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ خالص پیار کریں، نرے دعوے نہ کریں، نرے نعرے نہ لگائیں، اور یہ نعروں اور دعووں سے ثابت بھی نہیں ہوتی، یہ تو اللہ اور بندے کا راز ہے، یہ تو سینے کی باتیں ہیں، باطن کی باتیں ہیں کہ کسے کتنا پیار ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں 3 زندگی میں مواقع ایسے آئے جب مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ایک اس دن جس دن میں نے کلمہ پڑھا، ایک اس دن جس دن حضور مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اور ایک اس دن جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اور حافظ منذری نے تو روایت اس طرح بھی درج کی ہے کہ حضور فرمانے لگے، حضرت انس بن مالک فرمانے لگے، میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں
اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی پیار کرتا ہوں، اور عمر فاروق سے بھی پیار کرتا ہوں۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو محبوب نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ معنی کیا ہے؟ کٹھے ہوں گے سارے جنت میں۔ اپنے دل کو ٹٹولے، اپنی طبیعتوں پر غور کریں، دل کی چاہتے کہیں بہک تو نہیں گئی؟ یہ زاویہ نگاہ کہیں بدل تو نہیں گیا؟ ہماری ترجیحات کہیں کچھ اور تو نہیں ہو گئی؟ ہم نے اللہ رسول کی محبت کے علاوہ تو نہیں اپنے سینے میں کچھ بٹھا لیا؟ خوب اپنے اوپر محنت کریں، جد و جہد کریں، اپنی خواہشات کو دیکھیں کیا ہے، جذبات کو دیکھیں کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ محفل میں آ گئے اور حضور کی نعت سن لی اور بیان سن لیا اور محظوظ ہو گئے اور کچھ اور چیزیں اپنی طبیعت میں ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ کبھی کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی تو دل کرنا چاہیے نا کہ یار میں چھوڑ دوں سارے کام، تھوڑی دیر کے لیے اپنے نبی کی نعت شریف سنوں، میں نے کچھ اور نہیں کرنا، صرف نبی پاک کے فضائل پر کچھ سنوں۔ یہ ہماری طبیعت ہونی چاہیے نا۔ کبھی کبھی ہمارا دل اس طرف مائل ہونا چاہیے کہ آج صرف حضور کی سیرت پاک پڑھوں۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمیں بڑے غم ہوتے ہیں، بڑی جدائیاں ہوتی ہیں، ہم بڑوں کو یاد کر کے بھی روتے ہیں، گزر جانے والوں کی جدائی پر بھی ہم آنسو بہاتے ہیں، اور بھی کئی زندگی میں ایسی کمزوریاں اور نقصانات ہوتے ہیں جس پر ہم غمگین ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی تو ہونا کہ باپ رات کو رو پڑے اور بچے آ کے پوچھیں کہ والد کو کیا ہے، بیمار ہے، طبیعت میں کچھ مسئلہ ہے، کیا ہے؟ تو والدہ کہ بیٹا تمہارے والی بات نہیں، کچھ تو بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ تو والدہ کہ نہیں بیٹا تم بچے ہو، تمہارے بیٹا اماں جی بتائیں تو صحیح۔ تو ماں کہ بیٹا تمہارے والد کو نا نبی کریم کا مدینہ یاد آتا ہے۔ یہ بھی تو کبھی طبیعت میں پیدا ہونا کہ دل کرتا ہے لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے او دی دید نو دیدے ترس گئے، دل کرتا ہے حاضری دینے، چاہتے بار بار مچلتی ہیں کہ حضور کے روضہ نور کی زیارت۔ یہ بھی تو خواہشات پیدا ہونی چاہیے، ہماری طبیعتوں کا رخ اس طرف بھی تو ہونا چاہیے۔ لیکن کیا کروں، تھے کبھی وہ لوگ جو آ کے کہتے تھے کوئی وظیفہ بتائیں جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے۔ اب تو سب کو وہ والا وظیفہ چاہیے جس سے کاروبار تیز چلے، اب تو سب کو وہ والا تعویذ چاہیے جس سے بس پیسے ہی پیسے ہو جائے، اب تو سب کو وہ والی چیز چاہیے جس سے بس دولت ہی دولت، راہ کھلے۔ کہاں گئے وہ لوگ جن کی دھڑکنیں جب بھی بولتی تھی حضور کا نام لیتی تھی، جن کی زبان پر جب بھی ذکر چھڑتا تھا محبوب کی نعت کا چھڑتا تھا، جن کے تذکروں میں ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر رہتا تھا۔ اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں، 2-3 میری خصوصی گزارشات ہیں جو آپ نے یاد رکھنی۔ ماشاءاللہ آپ سب نے موبائل رکھے ہوئے ہیں نا، کچھ کا تو مجھے پکا پتہ ہو گیا، جب سے میں آیا انہوں نے چھوڑے ہی نہیں، ان کا تو مجھے کنفرم ہے کہ انہوں نے زیادہ صحیح کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں بھائی جان؟ سامنے رکھے ہوئے، اس طرح کریں ساتھ ایک ایک تسبیح بھی رکھ لیں، رکھے موبائل، منع نہیں کرتا، ایک ایک تسبیح بھی۔ یہ موبائل ساتھ ہاتھ میں ہوتا ہے تو چلتا رہتا ہے نا، تسبیح ہوگی تو وہ بھی چلے گی، تسبیح بھی رکھ لے تاکہ سارا میلاد کا مہینہ حضور پہ درود و سلام پڑھ کے گزارا جائے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو بندہ راضی بڑا ہوتا ہے، اس کا دل بڑا راضی ہوتا ہے، کہتا ہے آج میں بڑا راضی ہوں، بیٹے کی شادی پہ بڑا راضی ہے، کوئی ترقی مل گئی بڑا راضی ہے، عید آ گئی بڑا راضی۔ خوش نہ ہو کہ جس رشتہ دار دوست سے ناراض ہے اسے کہے جا میں نے تجھے معاف کیا، حضور کا میلاد آ گیا ہے۔ جن سے ناراض ہے ان سے صلح نہ کر لے، حضور کا میلاد آ گیا ہے۔ نہیں کچھ لوگ نہیں بولے، وہ مجھے گھور رہے ہیں بڑا سخت کر کے، میں نے کام بھی بڑا مشکل بتا دیا ہے۔ آپ تھوڑا تھوڑا دل بڑا کریں گے میلاد شریف کے موقع پر انشاءاللہ، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منائیں گے انشاءاللہ تعالی، اپنے سینوں میں گنجائش پیدا کریں گے، جس نے بڑا ستایا اسے معاف نہیں کر دیں گے کہ حضور کا میلاد آ گیا ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیسری میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا غرباء کا خیال کریں، اگر کسی کے پاس ملازمین ہیں تو ان کا خیال کریں، کیونکہ میلاد سے پہلے غریبوں پر غلاموں پر زیادتیاں ہوتی تھی،
بیٹیوں پر ظلم ہوتا تھا. اب تو حضور کا میلاد ہو گیا, اب نیت نہ کریں کہ ہم ذرا غریبوں کا خیال کریں گے, ملازمین کا خیال کریں گے, بیٹیوں کو اور بہنوں کو ان کا حصہ دیں گے جو بنتا ہے. آخری گل مشکل کی تھی میں. آپ کی مہربانی جی, اب تو ہم جانے لگے ہیں. سارا ٹائم تو آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے عرض کیا, پر چلے خیر, اللہ نے موقع دیا تو کبھی کھلی جگہ بیٹھیں گے. تھوڑا سا نا وہ سارے کام کریں جو حضور نے میلاد پاک پر ہمیں سکھائے اور بتائے ہیں. تھوڑی سی نا تبدیلی آئے. یعنی ایک بندہ داڑھی شریف رکھ لی کسی نے اور پوری رکھ لی, اس کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا. یعنی چھوٹی کا وزن زیادہ ہے اور بڑی تھوڑا ہے اور بڑی کا, اس کا کوئی, یہ اللہ نے دی صرف مرد کو ہے. اللہ مرد کے چہرے پر دیکھنا پسند فرماتا ہے. تو ایک صاحب نے داڑھی رکھ لی, کسی نے اس سے پوچھا یہ ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی, اس نے کہا اس دفعہ حضور کے میلاد پہ رکھی ہے تو داڑھی میلاد والی ہو جائے گی ماشاءاللہ. تو یہ ہے کچھ خاص طریقے میلاد شریف منانے کے کہ تھوڑا اپنے آپ کو بدلا جائے. ورنہ یہ کہ ہر سال نعتیں سن کے محفلیں کرا کے رخصت ہو جانا وہ کوئی خاص معنی نہیں دے گا. برکت اسی میں ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. کافی زیادہ میری مصروفیات ان دنوں میں ہوتی ہیں, اور ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, انہوں نے اصرار بڑا زیادہ کیا, تو یہ کچھ وقت کے لیے میں حاضر ہوا. پھر کبھی اللہ موقع بنائے گا. اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے. تو ابھی محفل چلے گی یا اختتام ہوگا؟